رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے تمام میڈیا کے ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا اور ہماری آواز بنے. ہماری آج کی جو پریس ریلیز ہے، جو پریس کانفرنس ہے، اس کا ایجنڈا ہے ہماری کوہستان کی کمیونٹی دوبیر ہائیڈرو پروجیکٹس پہ دھرنا ان کا جاری ہے، اور وہ دھرنا 21واں دن ہے، وہ شروع ہے. اور اس دھرنے کا جو ریزن ہے، اس کی جو وجوہات ہے، وہ وہاں پہ جو وابڈا ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، وابڈا کی طرف سے ان کمیونٹی کے ساتھ ری سیٹلمنٹ پلان کے تحت جو ان کا بنیادی اور آئینی حق ہے، ان کی روح میں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور وہ ایگریمنٹ 13 نکات پر مشتمل تھا. جو 2010 میں وہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اور آج تک اس پروجیکٹ کی جو نکات تھے 13 نکات، اس میں سے ایک نکات پر بھی عمل پیرا وہ نہیں ہوئے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ تنگ آ کر ان لوگوں نے دھرنا شروع کیا ہوا ہے، اور وہ دھرنا آج 21واں دن ہے، وہ جاری ہے. یہاں پہ 21واں دن دھرنا جاری کے ساتھ ساتھ اس کی بجلی جو ڈیم کی ہے وہ بھی معطل ہو چکی ہے، اور اس سے ہمارے گورنمنٹ کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور ہماری طرف کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی بھی حکومت کا نمائندہ جنہوں نے اس معاہدے پہ دستخط بھی کیے ہیں، جنہوں نے اس عوام کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مطالبات پہ ہاں میں ہاں ملائی ہے، آج وہ لوگ بالکل غائب ہیں. تو میں ہماری جو کوہستان کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتی کا جو عمل ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا، نہ یہ واقعہ ابھی ان کے ساتھ کر رہا ہے، یہ سالوں سے چل رہا ہے. آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ اسی طرح کا جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہو، جو اور کوئی بڑا پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ ہو، وہ جس بھی علاقے میں کنسٹرکشن اس کی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے. اس کی فیزیبلٹی رپورٹ پہ اس کی ڈیزائن کا جو رپورٹ ہے وہ ڈیزائن بنتی ہے. تو ڈیزائن میں آپ سب کو پتا ہے کہ لوکل کمیونٹی کا انوالو ہونا، لوکل کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کرنا، یہ ان کا اس رپورٹ کا حصہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارا جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کی فنڈنگ کے لیے پھر ہم دونوں سے فنڈ لیتے ہیں باہر سے. تو اس کے لیے یہ تمام ادارے، وابڈا ہو گیا یا پیڈو ہو گیا، یا جو بھی ہمارے KPK میں بھی ہے، تو وہ لوگ ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں، اس کو ہم ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان کہتے ہیں. اس ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان میں ڈونر کی بھی جو باتیں ہوتی وہ بھی شامل ہوتی ہے، اور کمیونٹی میں جتنی بھی جس لیول کی چیزیں ہیں، جس میں ہمارے سکولز ہو گئے، ہماری ایجوکیشن ہو گئی، ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم ہو گیا، ہمارا انفراسٹرکچر ہو گیا، ہمارا روڈ ہو گیا، ہمارے بچوں کی تعلیم ہو گئی، ہماری اسکل ڈیولپمنٹ ہو گئی، ہماری ویمن امپاورمنٹ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لینڈ ایکوزیشن کا پروسیجر ہے، وہاں پہ ہمارے ٹریز جا رہے ہیں، وہاں پہ ہماری کرافٹس جا رہی ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو دوبارہ سے آپ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو آپ نے ریلوکیٹ کرنے کے لیے بھی اپنی پالیسی دینی ہوتی ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے وہ پالیسی بنی ہے، وابڈا کی طرف سے بھی بنی ہے، وہ کوئی 300 پیجز پہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے وہ صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ باہر سے فنڈ لیں اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں. بدقسمتی سے ہماری طرف ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ تمام ادارے، یہ وابڈا ہو گیا، یہ پیڈو ہو گیا، یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہماری کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں. وہاں پہ سردی میں آپ سب کو پتا ہوگا، آپ خود سرچ کریں دوبیر میں ٹیمپریچر آپ چیک کریں کیا مائنس میں ٹیمپریچر ہے. اس مائنس ٹیمپریچر میں وہ لوگ وہاں پہ اپنی بنیادی سہولت کے لیے، جو سب سے بڑی اکائی ہے ایک انسان کی انسانی حقوق کے لیے، جو روڈ ہے، اب وہاں پہ وہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس ادارے نے ان کے ساتھ جب پروجیکٹ بن رہا تھا تو ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان کے تحت ان کے ایک سائیکو سوشل اکنامیکل حقوق کے تحت ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. وہ ایگریمنٹ 13 نکات پر مشتمل ہے، اور اس ایگریمنٹ کی کاپی بھی ہم آپ کو دیں گے. اس ایگریمنٹ میں صرف بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہے، اور ان کے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ 3 اضلاع ہے. تینوں اضلاع میں انہوں نے ہم کو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ہائی اسکول وہاں پہ بنانا ہے. اس کے علاوہ پھر جرگے نے یہ بھی ان کے ساتھ پوائنٹ لکھا کہ آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی مطالبات ہمارے ہیں، اگر آپ پورا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی تھرڈ پارٹی آپ کی راہ میں رکاوٹ کرتی ہے یا کام بند کرتی ہے، تو اس کا جواب دے جو نا یہ ہمارا جو جرگہ ہوگا یہ ہوگا. تو میرے تمام میڈیا والوں کو یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی ہمارے پوائنٹس میں نے آپ کو گنے، اس میں ایک پوائنٹ کو ایسا دکھا دے جو قانون سے ہٹ کے ہو، جو آئین سے ہٹ کے ہو، جو ان لوگوں کا حق نہ ہو. وہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، وہاں پہ اسپتال نہیں ہے، وہاں پہ روڈ نہیں ہے، وہاں پہ بنیادی سہولیات جو زندگی میں انسان کو چاہیے، پینے کا صاف پانی ان کو نہیں مہیا. وہاں پہ ابھی جو مسئلہ، جو دھرنا جس کی وجہ سے ہوا ہے، ان لوگوں نے باقی تمام پوائنٹ چھوڑ کے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں جو روڈ ہے 26 کلومیٹر روڈ ہے، آپ اس کو بنائیں. وہ کیوں بنائیں اس کے لیے بھی میں بتاتا ہوں. وہ ایک ویلی ہے اور دریا کے ساتھ ساتھ ان کا روڈ جا رہا تھا.
2010 और 2022 के फ्लड की वजह से वो रोड बिल्कुल डिमोलिश हो चुका है। वो जब मार्च शुरू होता है तो मार्च के बाद गर्मी का मौसम, बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है और वहां से जो रोड का जो स्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो जाता है, उस पर गाड़ी भी नहीं जा सकती। तो आप क्यों इस कमेटी के साथ ज्यादती कर रहे हो? आपके ये जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आप लोग चले जाते हो, डीसी वहां पे सेक्शन 4 लगा देता है, जो लोगों की जमीनें हैं उस पर सेक्शन 4 लगा के उनको रेट नहीं मिलते, मतलब स्टार्ट से ज्यादती शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर उनके जो साइको सोशल पार्ट है, जो इनका रिसेटलमेंट प्लान जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है, डोनर ने इसके लिए पैसे देने होते हैं, तो वो पैसे नहीं मिलते, वो लैंड एक्विजिशन की प्रॉपर पेमेंट उनको नहीं मिलती, उनकी जो बुनियादी सहूलियात है इस डैम के साथ वो उनको नहीं मिलती। अल्लाह के वास्ते जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, वापडा वाले हो गए, इरिगेशन वाले हो गए, फॉरेस्ट वाले हो गए, ये एनएचए वाले हो गए, ये हमारे जितने भी ईपीए वाले हो गए, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह के वास्ते लोगों को तंग ना करो। आप लोगों को जब यहाँ पे मुल्क में नौकरी मिली है तो इस अवाम की खिदमत के लिए मिली है,